السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے رضائے مولا کے نام سے موسوم کیا ہے۔ ناظرین اکرام، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ حضرت سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جمنا کے اس پار ایک قطب وقت تشریف فرما ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں یہ کھیر دے آؤ۔ خادم نے عرض کی، حضور والا، آج کل جمنا بڑے جوش پر ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، کوئی ملاح کشتی نہیں چلا رہا ہوگا، تو فرمائیں کہ جمنا کی ٹھاٹیں مارتی ہوئی موجوں کو میں کیسے پار کر سکتا ہوں؟ سرکار محبوب الہی نے فرمایا، اگر کوئی ملاح کشتی میں بٹھا کر تمہیں پار لگانے کے لیے راضی نہ ہوا تو تم جمنا کے قریب کھڑے ہو کر کہنا، اے جمنا، میں اس کا چاہنے والا ہوں جس نے شادی نہیں کی۔ خادم سرکار محبوب الہی علیہ الرحمہ کا یہ فرمان سن کر متعجب ہوا کہ ماشاءاللہ حضرت تو صاحب اولاد ہیں۔ بہرحال شیخ کامل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس نے کھیر والا برتن اٹھایا اور جمنا کے کنارے پہنچ گیا۔ طغیانی کی وجہ سے کوئی بھی ملاح اسے پار لے جانے کے لیے رضامند نہیں ہوا۔ پیر کامل کے فرمان کی تعمیل میں وہ شخص جمنا کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہا، اے جمنا، میں اس پیر کا مرید ہوں جس نے شادی نہیں کی، تو میرے لیے راستہ چھوڑ دے۔ خادم کا یہ کہنا تھا کہ دریا نے راستہ دے دیا اور یہ مرید پار چلا گیا۔ مرشد ذی وقار کے حکم کے مطابق وہاں ایک اللہ والے کو بیٹھا ہوا پایا، سلام عرض کیا اور شیخ کا تحفہ ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے قبول فرما لیا اور کھیر کھا لیا۔ خادم نے اس اللہ والے سے واپسی کی اجازت طلب کی اور ساتھ ہی عرض کیا کہ حضور، جمنا بڑے جوش پر ہے، میری واپسی کا انتظام فرما دیجیے۔ اس اللہ والے نے خادم کا سوال سننے کے بعد فرمایا، تم جمنا دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہنا کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جس نے کبھی کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر خادم اور بھی زیادہ متعجب ہوا کہ اس اللہ والے نے تو میرے سامنے کھیر کھائی۔ بہرحال وہ خاموش رہا اور اجازت لے کر جمنا کے کنارے پہنچ گیا اور جمنا کو مخاطب کر کے کہا، اے جمنا، میں اس مرد حق کی بارگاہ سے واپس آیا ہوں جس نے کبھی کچھ نہیں کھایا۔ دریا نے راستہ چھوڑ دیا اور یہ واپس اپنے مرشد سرکار محبوب الہی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دن سرکار محبوب الہی کچھ فارغ بیٹھے تھے تو اس خادم نے عرض کیا، سرکار، جب آپ نے مجھے فلاں دن جمنا کے اس پار بھیجا تھا تو فرمایا تھا کہ دریا سے کہنا میں اس کے پاس سے آیا ہوں کہ جس نے شادی نہیں کی، اور آپ ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں، اور جس اللہ والے کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور مجھ سے فرمایا، دریا سے کہنا میں اس کے پاس سے آیا ہوں جس نے کبھی کچھ نہیں کھایا۔
اس میں کیا راز ہے؟ سلطان الاولیاء حضرت محبوب الہی علیہ الرحمہ نے فرمایا، بیٹا جو میں نے کہا تھا کہ میں نے شادی نہیں کی، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے شادی نہیں کی، بلکہ اپنے مالک کا حکم اور سنت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں کی ہے۔ اسی طرح وہ درویش باصفا جس نے کہا تھا کہ میں نے کبھی کچھ نہیں کھایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے خالق و مالک کی منشا و مرضی کے بغیر کبھی کچھ نہیں کھایا۔ تو سامعین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دنیا میں کھانا پینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو یہ عظمت ہے، اور اگر یہ کھانا پینا خواہش نفس کی تکمیل کے لیے ہے تو یہ باعث ذلت ہے۔ رزق خود اپنے کھانے والے کی تلاش میں رہتا ہے، اس لیے کہ وہ کھانے والے کے لیے ہے۔ اب بندے کو بھی اپنے رب تعالیٰ کی تلاش کرنا چاہیے، اس لیے کہ بندہ اپنے مولا کریم کے لیے ہے۔ تو سامعین اکرام، آج کے لیے بس اتنا۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی